زکات، کس کوانٹٹی پر کتنے مال ہونے پر زکات کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے مصارف زکات، زکات کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ تو پہلا جو پارٹ ہے شرائط زکات، 8 شرطیں کل میں نے تفصیل کے ساتھ، مختصر سی تفصیل کے ساتھ آپ کی گوشگزار کر دیا۔ آج ہماری گفتگو ہوگی اگلے حصے کے بارے میں، یعنی اموال زکات، کن چیزوں پر زکات فرض ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں زکات کے کل 5 اموال ہیں، 5 طرح کے مال ہیں جن پر زکات فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش، نمبر 4 پیسی کیش میں جتنی بھی شکل میں روپیہ پیسہ رکھا ہوگا وہ سب اس میں آ جائے گا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 4 مال تجارت، بزنس کا جو بھی سامان ہے وہ سب یہ 4 ہو گئے۔ اور نمبر 5 سائمہ کہتے ہیں، وہ جانور کے جو سال کے اکثر حصے میں اللہ کی قدرت سے پیدا ہونے والی گھاس پودے وغیرہ چرا کرتے ہیں۔ یہ گاؤں والوں کا خاص کر مسئلہ ہے، شہر میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ چرائی کے جانور ہوتے ہیں، چرائی کے جانور یعنی وہ جانور گائے بیل بکری جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ چرائی کے جانور کے جو سال کا اکثر حصہ جو ہے باہر جا کر چل کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی بھی زکات ہے۔ تو وہ چونکہ ہمیں ضرورت نہیں شہر میں اس کی، اس لیے اس پر گفتگو نہیں ہوگی، 4 طرح کی چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیے پیسے، اور نمبر 4 مال تجارت، بزنس کا سامان۔ یہ 4 طرح کے مال ہیں، ان پر زکات فرض ہوتی ہے۔ اب ان کی بھی آپ ضروری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھو۔ سونا، سونے پر زکات فرض ہوتی ہے اور چاندی پر بھی۔ میٹلز میں کوئی اور بھی اگر ہے تو اس پر زکات فرض نہیں ہوتی، صرف سونے اور چاندی پر۔ اب سونا اور چاندی چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے ڈلی اور بسکٹ وغیرہ کی شکل میں بنا کر رکھے ہوں، چاہے یوز میں ہو چاہے یوز میں نہ ہو، چاہے خود استعمال کرتے ہوں اور چاہے کسی اور کو پہننے کے لیے دیے ہوں، چاہے استعمال کرتے ہوں یا پھر کسی اور کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوں، سونا اور چاندی ان جتنی باتیں میں نے عرض کیا، ان میں سے جس کسی بھی سچویشن میں ہے، جس کسی بھی شکل میں ہے، سونا اور چاندی اس پر زکات فرض ہے۔ اب کتنے سونے کتنے چاندی پر یہ میٹر نصاب کا ہے جو ہمارا اگلا چیپٹر ہوگا، انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں دوسرے پارٹ پر، یعنی اموال زکات۔ زکات کے اموال میں سے ایک ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، اور میں نے عرض کیا کہ یہ کسی بھی شکل میں ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سونا چاندی اگر بسکٹ یا ڈلی کوائن کی شکل میں رکھے ہیں تو ان پر زکات ہوتی ہے، اور اگر زیور ہیں پہن رہے ہیں تو ان پر زکات نہیں ہوتی ہے، جیولری پر زکات نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کچھ لوگ سوچتے ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ مذہب حنفی میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مذہب حنفی میں مسئلہ یہی ہے کہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں رکھے ہوں ان کے اوپر زکات فرض ہے۔ اب آئیے ہم تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری چیز ہے نقدی پیسہ، روپیہ، کرنسی۔ اب روپیہ پیسہ چاہے آپ کی لوکل کرنسی میں ہو، چاہے دنیا کی کسی اور فورن کرنسی کی شکل میں رکھا ہو، کسی کے پاس ڈالر ہوتے ہیں، ریال ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کی جو پاؤنڈز اور جو ہے یورو وغیرہ کئی اور قسم کی کرنسیاں، کئی دوسرے ملک کی نقدیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ بھی روپیہ پیسہ ہے۔ جو بھی روپیہ پیسہ ہے وہ سب ایک ہی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس روپیے پیسے شیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مارکیٹ میں جو ہے شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا رکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیسے انویسٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں، شیئر کی شکل میں ہوتے ہیں، بانڈز
ہوتے ہیں تو یہ سارے پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنا پیسہ پی ایف کی شکل میں رکھتے ہیں، جو ہے جو سیلری وغیرہ سے جو پیسہ کٹ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہر مہینہ کٹ کر جمع ہوتا ہے، پی ایف اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا ایف ڈی ہوتا ہے، وہ لوگ اپنی ایک مخصوص رقم جو ہے بینک کے حوالے کر دیتے ہیں اور کئی سالوں کے لیے 5 سال 10 سال 20 سال کے لیے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ رقم واپس ابھی اتنے سالوں تک نہیں دیں گے، اسے ایف ڈی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایف ڈی کی رقم ہے، ایف ڈی کی جو رقم ہے اور یا یہ جو پی ایف کی رقم ہے، یہ سب بھی روپیے پیسے کے تحت شامل ہے۔ تو روپیہ پیسہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے انڈین کرنسی یا فارن کرنسی، ہندوستانی روپیے پیسے یا یورپ کے یا امریکہ کے یا سعودی کے کسی کے بھی ریال ڈالر کی شکل میں ہو، اسی طرح پی ایف کی شکل میں ہو یا شیئرز بانڈز کی شکل میں ہو یا ایف ڈی کی شکل میں ہو، اسی طرح روپیہ پیسہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے اموال میں سے ہے۔ ایسے ہی آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو وہ پیسہ بھی آپ کا جو ہے اس میں شمار کرنا ہوگا۔ جب آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھیں گے، بہت سارے لوگوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ صرف پیسے کا حساب کرتے، وہ بھی ان پیسوں کا جو یا تو ان کی جیب میں ہوتے ہیں یا پھر ان کے بینک میں ہوتے ہیں، باقی یہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، زکوٰۃ میں اس کو بھی شمار میں لانا ہے۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، زکوٰۃ میں اس کو بھی شمار میں لانا ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا پی ایف کٹتا ہے، کتنا پیسہ پی ایف میں جمع ہو چکا اس کو بھی آپ کو شمار میں لانا ہے۔ آپ نے بینک میں ایف ڈی کر کے رکھا ہے، فکس ڈپازٹ کر کے رکھا ہے، پیسہ اس کو بھی شمار میں لانا ہے۔ اسی طرح جو ہے پیسہ اگر آپ کے پاس دوسرے ملکوں کی کرنسیوں کی شکل میں ہے، ان سارے پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے۔ کتنے پیسے پر نکالنی ہے وہ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ نصاب سے ریلیٹڈ وہ مسئلہ ہے، نصاب پر گفتگو ہوگی۔ تو ٹوٹل جو 5 میں سے میں نے کہا کہ شہر والوں کو 4 کی ضرورت ہے، چرائی کے جانور سے ہمارا عام طور پر کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو سونے کا مسئلہ میں نے عرض کیا، سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، روپیہ پیسہ اس کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں، ان ساری شکلوں پر جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور چوتھا اموال زکوٰۃ میں سے چوتھا لاسٹ جو ہے وہ ہے مال تجارت۔ جس مال کو آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، جس مال پر آپ بزنس کرتے ہیں، اس پورے مال کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ، بہت بڑے بڑے مالدار بہت بڑی بڑی غلطیاں اس حوالے سے کرتے ہیں۔ مثال میں دوں گا آپ کو، کرانے والے صاحب ہیں، کرانے کی دکان ہے، تو عام طور پر کون سی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ جو پیسہ ان کے غلے میں گھومتا رہتا ہے یا ان کے پاس رہتا ہے یا بینک ہے، اس کی جو ہے نا بینک بیلنس ہے، تو اس کا جو ہے وہ پیسہ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اچھا، اس میں زکوٰۃ والے اموال میں جو ہے نا روپیے پیسے میں چٹ فنڈ بھی آ جائے گا۔ چٹ فنڈ میں آپ کو اتنی چٹیوں کی جو ہے نا زکوٰۃ آپ کو شمار کرنی پڑے گی جتنی کہ آپ نے پیسہ سامنے جو ہے نا چٹ فنڈ اور والوں کے پاس جمع کر رکھا ہے۔ جیسے 16 مہینے کی چٹیاں ہیں، 5 مہینے کی چٹیاں جمع ہو چکی ہیں، تو وہ 5 مہینے کی چٹیاں جو آپ جمع کر چکے ہیں، اس پیسے کے مالک آپ ہیں۔ آج اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو وہ ان چٹیوں جو چٹ فنڈ میں جو آپ کی جو 5 چٹیاں جمع ہو چکی ہیں، ان کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا مال تجارت پر اور مثال دے رہا تھا کرانے کی دکان والے صاحب کی۔ تو کرانے والے عام طور پر کیا کرتے ہیں، جو پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے، غلے میں ہے، تجوری میں ہے، گھر میں رکھا ہے یا بینک میں رکھا ہے، اتنے ہی پیسے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ بہت سارا پیسہ ان کا جو ہے نا مال تجارت کی شکل میں موجود رہتا ہے، جس کی انہیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ انہیں چاہیے کہ سال بسال جب سے انہوں نے کرانے کی دکان لگائی ہے، اس تاریخ سے، اسلامی تاریخ سے اگلے سال پھر اسلامی تاریخ آنے پر اپنی پوری دکان کا حساب کریں، کتنی شکر ہے، کتنا
کتنا गेहूं है, कितने चावल है, कितनी मिर्ची है, हल्दी है, ड्राई फ्रूट्स है, गरम मसाले हैं, जितने भी किस्म के आइटम्स उनकी पूरी किराना स्टोर में रखे हुए हैं, वो पूरे आइटम्स का उनका पूरा हिसाब निकालें और उसकी भी वैल्यू जो मार्केट में है उसे तय करें और फिर उसके एतबार से जो है उसमें से 2.5% 2.5% उन्हें उसमें से भी ज़कात निकालनी होगी। ऐसे ही हमारी मस्जिद के इर्द-गिर्द कारखानों की जो है बहुतायत है, माशाल्लाह पूरे कारखानों से एरिया घिरा हुआ है। तो जो कारखाने के मालिकान हैं वो अपने पास मौजूद रकम और बैंक में मौजूद रकम का हिसाब करते हैं, तो इसी तरह उन्हें उनकी दुकान में या उनके शोरूम में जितना माल तैयार है या जो कच्चा माल है या वो जो लकड़ियां हैं जिससे अभी जो है फर्नीचर बनने हैं, अभी बनानी फर्नीचर बनने हैं, वो भी उनका माले तिजारत है। उन्हें चाहिए कि उसका भी हिसाब करें। जो लकड़ियां अभी रखी हुई हैं जिससे अभी जो है ना कुर्सियां, टेबल, चेयर, बेड, वो ये सब सोफा जो भी बनना है उसका जितना माल रखा हुआ है उसका भी हिसाब करना होगा। और साथ ही साथ अगर कोई शोरूम वाले साहब है, जितना सोफा सेट है, जितने जो है बेड्स हैं, जितने टेबल चेयर हैं, वो सारी चीजों का उन्हें हिसाब करना है। क्यों? इसलिए कि वो भी माले तिजारत है, वो बिजनेस का सामान है। वो मिसालें मैंने दे दिया, इससे आप बाकी सब समझ सकते हैं। हाँ, माले तिजारत में वो चीजें नहीं आएंगी जिनके जरिए तिजारत का माल तैयार होता है। जैसे ये जो कारखाने वाले हजरात हैं, इनके पास कुछ लोगों के पास मिशनरी होती है, लकड़ी काटने की जो है मशीन होती है या लकड़ियों को बेंड करने की मशीन होती है। तो जितनी भी मिशनरी है या औजार हैं, जो टूल्स हैं और जितने भी सामान हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं होती है। लेकिन जितना सामान आपने बेचना है या जितना सामान आपने बेचने के लिए शोरूम पहुंचा दिया है या लोड कर दिया है, वो सब का आपको हिसाब करना है। बहरहाल लेकिन ये सब के लिए वही सारी शर्तें हैं जो शर्तें हमने जो है कल के दिन शराइत ज़कात में बयान किया था। उन सारी शर्तों को सामने रखते हुए माले तिजारत पर ज़कात फर्ज होगी। तो ये है माले तिजारत हो गया। और इसी तरह अम्वाले ज़कात टोटल 4 चीजें हैं जिनकी मैंने तफसील आपके सामने रखी है। शहर वालों को 4 चीजों से मतलब है और गांव वाले हैं तो उन्हें 5वीं चीज से भी मतलब हो सकता है। तो बहरहाल अगर आमतौर पर देखें तो सोना चांदी किसी भी शक्ल में हो, रुपया पैसा किसी भी शक्ल में हो और माले तिजारत बिजनेस का सामान किसी भी शक्ल में हो, इन 4 शक्लों में, इन 4 चीजों पर किसी भी शक्ल में ये चीजें मौजूद हैं तो इन पर ज़कात निकालनी जरूरी है। अब कितने पर ज़कात निकालनी जरूरी है वो हमारा अगला टॉपिक है और वो है निसाबे ज़कात। उसको भी हम शुरू कर रहे हैं। 2-4 मिनट में 5:50 तक इंशाल्लाह इसका गुफ्तगू होगी। उसके बाद सवाल जवाब का आपको मौका दिया जाएगा। निसाबे ज़कात, सबसे पहले आ जाते हैं सोने पर। सोना कितना है तो ज़कात फर्ज होती है। ये तो बात हो गई कि सोना किसी भी शक्ल में है, चाहे कॉइन, चाहे बिस्किट, चाहे हार और चाहे जो है आपने कोई डली बना के रखी है, यूज करते हैं, नहीं करते हैं, खुद पहनते हैं, अपने रिश्तेदारों को पहनने के लिए किए हैं, कहीं अमानत में रखे हैं, इन सारी शक्लों में सोने पर चांदी पर ज़कात फर्ज है। लेकिन कितने सोने पर और कितनी चांदी पर ये मसला समझना बहुत जरूरी है। और इस मसले में बहुत सारे लोग सोने के मसले में, चांदी के मसले में बहुत जो है गलतियां करते हैं और बहुत तरह के गलत जो है मसाइल को अपने ज़हनों में बिठा रखा है। एक मसला ये कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि सोना कितना भी हो 7.5 तोले के बराबर होगा तभी ज़कात फर्ज होगी, ऐसा लोग समझते हैं। जबकि मसला खाली ऐसा नहीं है। और 7.5 तोले का मतलब भी वो नहीं है 7.5 तोले जो आज के दौर में 7.5 तोले हैं। अगर जामिया निज़ामिया, हैदराबाद में बहुत सारे लोग जामिया निज़ामिया के फतवे पर अमल करते हैं, तो जामिया निज़ामिया के फतवे का अगर एतबार किया जाए
تو 7.5 تولے سونے کا جو آج کا وزن ہے وہ ہے 60 گرام، 60 گرام اور کچھ چیلر گرام، ملی گرام بھی ہے۔ تو جامعہ کہ اگر فتوے کا اعتبار کیا جائے تو 60 گرام اور اس کے ساتھ ہوتا ہے 755 ملی گرام، 60 گرام 755 ملی گرام، یہ ہو گیا آج کے دور کے حساب سے تو 6 تولے اور چیلر گرام ہو، ملی گرام 6 تولے اور چند ملی گرام 755 ملی گرام ہوا۔ جبکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولے جب ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، اسے کریکشن کر لینا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو آپ یاد رکھیں کہ سونے کی جو نصاب ہے، سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولے جو بولا جاتا ہے وہ 7.5 تولے قدیم نصاب ہے، اور اس قدیم اور وہ تولہ بھی جو قدیم زمانے میں چلتا تھا 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جو آج کے تولے سے جو ہے چھوٹا ہوتا تھا، اور ایک تولہ وہ ہے جو آج کے تولے سے بڑا ہوتا تھا۔ تو اب سونے میں کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ جامعہ نظامیہ کے مطابق چلتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے فتووں پر عام طور پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 7.5 تولے سونے کا مطلب ہے 60 گرام 755 ملی گرام سونا، اور اسی طرح 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی لوگوں کے اوپر ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی کا مطلب بھی کیا ہے؟ جامعہ کے فتوے کے مطابق 425 گرام 285 ملی گرام 425 گرام 0.285 ملی گرام، 425 گرام اشاریہ 285 ملی گرام، یہ ہوا آپ کا 52.5 تولے چاندی۔ تو 52.5 تولے چاندی آج کے حساب سے جو ہے نا 500 جو ہے 52.5 مطلب 525 گرام نہیں ہے، 525 گرام چاندی نہیں ہے، بلکہ 52.5 تولے چاندی کا مطلب ہوا 425 گرام چاندی، جامعہ کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے سونے اور چاندی دونوں کا نصاب رکھا۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا مطلب ہوا 425 گرام چاندی اور 6 ملی گرام کے ساتھ میں ہے، اور 7.5 تولے سونے کا مطلب ہوا جو ہے 60 گرام سونا، یعنی 6 تولے سونا، 6 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور 425 گرام چاندی، 425 گرام چاندی پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر بھی اس چیز کو بھی سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہر کوئی ہمارے حیدرآباد میں خواتین خاص کر اور ان کے ساتھ گھر کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نصاب میں نے بیان کیا اتنے نصاب کو پہنچیں گے تو ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ جو نصاب ہے 7.5 تولے سونا یعنی 60 گرام سونا، یہ جو نصاب ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے یا ان خواتین کے لیے ہے جن کے پاس خالی سونا ہے، صرف سونا، چاندی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے۔ صرف سونا اگر ہے تو دیکھا جائے گا 7.5 تولے ہے اور 60 گرام کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن آپ بتائیں حیدرآباد میں ایسا کون سا گھر ہوتا ہے کہ جس میں سونا تو ہو اور چاندی نہ ہو؟ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ سونا نہ ہو، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے کہ سونا تو ہے لیکن چاندی نہیں ہے؟ تو اگر آپ صحیح طور پر مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا فرض ہے کہ سونے کی جو مقدار ہے، نصاب ہے 7.5 تولے سونا، 60 گرام جو ہے سونا، یہ خیال وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس گھر میں صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، 425 گرام چاندی، اس کا خیال بھی، اس کا لحاظ بھی خالی وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے پاس صرف چاندی ہے اور سونا نہیں ہے۔ اب اگر میں جو غلطی جو کہاں ہو رہی وہ بتا رہا ہوں، سونا کسی کے پاس جو ہے 3 تولے ہے یعنی 30 گرام، 30 گرام سونا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ زکات تو 7.5 تولے پر ہوتی ہے اور ہمارے پاس تو صرف 3 تولے ہیں، تو 3 تولے یعنی 30 گرام. تو وہاں پر مسئلہ ہمیں یہ بھی خیال میں رکھنا ہے، جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 3 تولہ سونے کے ساتھ ان کے گھر میں چاندی بھی موجود ہے. تھوڑی چاندی ہے، 5 گرام ہے، 10 گرام ہے، 5 تولے ہے، 10 تولے ہے، 20 تولے ہے. اگر تھوڑی بھی چاندی ہے تو اب سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، 2 گرام، 5 گرام، 10 گرام، 1 تولہ، 2 تولہ، 1.5 تولے، 3.5 تولے، 4.5 تولے، جتنے بھی یعنی 60 گرام 6 تولے سے کم جتنا بھی سونا ہے تو اس سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس کے بعد دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی یعنی 425 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر دونوں مل کر ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا. اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھا دوں، تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، ان دونوں کی مارکیٹ ویلیو اگر 425 گرام چاندی جو کہ آج کے دور کے حساب سے جامعہ کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ ہوتی ہے لگ بھگ 31,000 روپے، 31,000. تو اگر کسی کے گھر میں اتنا سونا ہے اور اتنی تھوڑی سی اتنا تھوڑا سا سونا اور اتنی تھوڑی سی چاندی ہے کہ وہ 31,000 کو پار کر جا رہے ہیں، تو اب انہیں کوئی وزن دیکھنا نہیں ہے، 7.5 تولے نہیں دیکھنا ہے، 60 گرام نہیں دیکھنا ہے، انہیں ڈائریکٹ اب زکات نکالنی ہے. انہیں تھوڑے سونے اور تھوڑے چاندی کی جو ویلیو ہے اس کے اعتبار سے انہیں زکات نکالنی ہوگی انشاءاللہ.